بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ملکی حالات کے بارے میں آپ کو آگاہی ہے، تو اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف۔ اسی لیے گورنمنٹ کالجز نے بھی آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے تاکہ گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم ایجوکیشن کا فرسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ ایجوکیشن میں آپ پارٹ 2 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک جو ہے وہ علم و تعلیم کی خرید لیں۔ فرسٹ چیپٹر ہے، اس میں ہمارا برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم۔ اب برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم دیکھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس آغاز سے دیکھنا ہوگا کہ تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے یہ برصغیر تک جو ہے وہ سارا سلسلہ آیا۔ انسانی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں 2 قسم کے علم جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ ایک اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم، اور دوسرا علم جو ہے وہ علم ہدایت کی صورت میں کیا گیا، جس کا انتظام وحی کے ذریعے کیا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ زمین پہ انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاندان بنے، قبیلے وجود میں آئے، اور جو علم تھا، جو تہذیبی روایات تھیں، وہ والدین کے ذریعے اور جو ہے وہ بزرگ جو بھی قبیلے کے بڑے بزرگ تھے ان کے ذریعے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ جب کہیں معاشرے کی تہذیب و ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، ان پر مختلف جو ہے وہ تعلیمات کا سلسلہ ان کے لیے وحی کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا۔ پھر یہ انبیاء کرام اس تعلیم کی روشنی میں جو ہے وہ معاشرے کی درستگی کا اہتمام کرتے رہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دین کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اب یہ علم جو ہے وہ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا ایک مکمل جامع نظام وضع کیا، جس نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر مکتب مدرسہ کی شکل اختیار کی اور جدید تاریخ تک جو ہے وہ پہنچا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مسلمان تھے جنہوں نے مکتب اور مدرسے کے ذریعے تعلیم کو ترقی دی، کہ ایک طرف برصغیر پاک و ہند وسط ایشیا میں علم کا نور پھیلا، اور دوسری طرف یہی مسلمان افریقہ اور یورپ میں بھی جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کرنے کا باعث بنے، یہاں تک کہ ان یونیورسٹیوں میں بھی مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب جو ہے وہ 16ویں صدی کے بعد تک پڑھایا جاتا رہا۔ اب ہم پہلے سب سے دیکھتے ہیں اس میں دور نبوت میں جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا۔ اسلام میں چونکہ پہلا لفظ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا، یعنی پکڑنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس حوالے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ تو اسی حکم کی تعمیل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کوہ صفا کی بلندی پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی ابتدا کی تھی۔ یہ ابھی وہ مسلمانوں کا دور تھا جب ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ اعلانیہ تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ چھپ چھپا کے چند مسلمان تھے جو اس جگہ پہ حضرت ارقم کے گھر جمع ہو جایا کرتے تھے، اور جنہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ تعلیم زبانی تھی، جو لوگ مسلمان ہوتے وہ چھپ چھپ کر گھر میں جمع ہوتے اور قرآن پاک کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ قرآن کو سکھانے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوتا وہ صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب اپنے حافظے کے حوالے سے مشہور تھے، کہ اپنی یاد کردہ چیزوں کو جو ہے وہ دیر تک محفوظ رکھتے تھے۔ اور اس وقت کتابت جاننے والے، یعنی جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ قرآنی آیات جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کی جب تعمیر کروائی تو اس میں ایک چبوترا بنوایا گیا، جسے عربی زبان میں صفا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس کو پہلے بنیادی مدرسے، باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مدینہ کے ارد گرد سے صحابہ کرام یہاں آتے، کچھ دن قیام کرتے، دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے، اور پھر واپس اپنے وطن لوٹ جاتے، اور پھر وہاں جا کے تعلیم کو پھیلانے کا باعث بنتے۔
اس لحاظ سے یہ ایک اقامتی مدرسہ بھی تھا۔ اقامتی کا مطلب ہے کہ جہاں طلباء رہائش پذیر بھی ہوں۔ طلباء کی تعداد ظاہر ہے وقت کے ساتھ یہاں گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، اور ایک وقت میں یہاں 70 طلباء کے قیام پذیر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود بھی جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی تعلیمی فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں سے جو فارغ ہوا کرتے تھے طلباء قاری کہلاتے تھے، اور آہستہ آہستہ اسلامی معاشرہ پھیلتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف علاقوں میں معلمین بھی بھیجتے رہے۔ یعنی جب جو صحابہ آپ سے براہ راست تعلیم حاصل کرتے تھے تو یہ ممکن نہیں تھا اسلام کے پھیلنے کے بعد کہ دور دراز سے مسلمان آتے اور خود جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے، تو ان کی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کی تعلیم و تبلیغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ وہ جو صحابہ ان سے سیکھ چکے ہوتے تھے وہ علم جا کے ان کے قبائل اور ان کے علاقوں میں جا کے جو ہے اس کو سکھانے کا باعث بنتے تھے۔ اسی طرح مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء میں ایک مسجد تھی، وہاں بھی مدرسہ قائم کیا گیا جس کی نگرانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہاں خود بھی تشریف لے جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 اور مساجد کا ذکر ملتا ہے جن میں ایسے مدارس موجود تھے۔ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ خود امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، قرآن جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو جو ہے وہ پڑھانے کا باعث بنے، لیکن چونکہ پہلا لفظ اقرا جو ہے وہ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے، اسی لیے آپ نے تعلیم کی اشاعت میں اتنی دلچسپی لی کہ 23 سال کی بہت کم مدت میں عرب جیسے ملک میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ یعنی مورخین کے مطابق جو ہے وہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواندہ ہو گئی، اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اہتمام میں جو ہے وہ خود دلچسپی لی تھی۔ اسی طرح عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں بھی یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کی لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں گے، یعنی جیسے وہ باقی ضروریات کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں تو اس طرح وہ علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضرورتوں کے بھی ذمہ دار ہوں گی۔ یعنی تعلیم جو ہے وہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری بن گئی۔ آہستہ آہستہ مختلف علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے گئے، مساجد کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہر گاؤں ہر محلے میں مسجد تعمیر ہوئی، اور ہر مسجد جو ہے وہ اس آبادی کا مکتب اور مدرسہ تھی۔ یعنی اتنی تیزی سے تعلیمی انقلاب برپا کرنے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی جو مساجد تھیں وہ کبھی بھی صرف عبادت گاہ کا ذریعہ نہیں رہی تھیں، وہ تعلیم کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ تھی کہ جہاں چند مسلمان ہوتے تھے مسجد بنانا لازمی ہو جاتا تھا، قریب ترین تھا، تو انہی مساجد کو مکاتب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، تو تمام مسلمانوں کے لیے اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجنا جو ہے وہ آسان ترین ذریعہ تھا، اس لیے تعلیم جو ہے وہ پھیلانے میں آسانی ہوئی۔ ان مساجد میں جو مکتب اور مدارس تھے ان میں ابتدائی سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، ریاضی، منطق، طب وغیرہ۔ اس کے علاوہ کسی خاص پیشے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ مدارج تعلیم اور نصاب جو ہے وہ مساجد میں قائم درس گاہوں کی حیثیت کا تعین کرتے تھے، یعنی جہاں جس قسم کے مضامین پڑھائے جاتے تھے اسی لحاظ سے اس درس گاہ کی حیثیت جو ہے وہ متعین ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے دور میں بھی جو ہے وہ تعلیم کا فروغ جاری رہا، جیسے جیسے علاقے فتح ہوتے رہے تعلیمی اداروں کا قیام جو ہے وہ سامنے آتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کا زیادہ خیال آیا تو انہوں نے علماء اور اساتذہ کرام کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر فرمائی۔ یعنی یہ پہلا وقت تھا کہ علماء کرام کو ان کی معاشی ذمہ داریوں سے ادا کرنے کے لیے، کہ تعلیم ایک حکومت کی جب ذمہ داری ہے تو معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کرنے کے لیے بیت المال سے باقاعدہ علماء اور اساتذہ کرام کی تنخواہیں دیں تاکہ وہ اس کام کو جو ہے وہ پوری توجہ اور وقت دے سکیں۔ مساجد کی تعداد میں اضافہ جو ہے توسیع تعلیم میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اس کے بعد مسلمان حکمران آ جاتے ہیں کہ پھر باقی جو ہے وہ بنو امیہ کا دور آیا، سلجوقی حکمران تھے، سب مسلمانوں نے جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اس لحاظ سے نمایاں ہیں کہ انہوں نے ہر مسجد میں مدرسہ قائم کرنے کی مہم چلائی تھی، تعلیم عام ہو گئی۔ دمشق، قاہرہ یا بغداد اس وقت اپنے دور کی عظیم درس گاہیں سمجھی جاتی تھیں۔ ابتدا میں مکتب یا مدرسے کی علیحدہ عمارت نہیں ہوتی تھی، مسجد اور جو ایک کثیر المقاصد ادارہ تھی
یعنی مسجد بہت سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوا کرتی تھی، تو مکتب اور مدرسے کے طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی، یا اسی طرح معلم کا اپنا گھر یا کوئی بھی عمارت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یعنی تعلیم دینے کے لیے استعمال کی جا سکتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ابھی جو ہے وہ تعلیم کا آغاز دیکھا، دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا، یا خلفائے راشدین کے دور میں کتنی باقاعدگی تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم پھر اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اور حکمرانوں کے حوالے سے اور جو اس وقت رائج مکتب مدرسہ یا جامعات تھے، کل کے لیکچر میں انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔